اللہ کی قدرت، ناک قدرت الہی کی نشانی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے چہرے پر ناک بنائی، جس سے چہرے کی رونق بڑھ جاتی ہے اور چہرہ خوبصورت و خوشنما معلوم ہوتا ہے۔ پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے دو نتنے بنائے، ان میں قوت حاسہ اور قوت شامہ، یعنی حاسہ یعنی حس، محسوس کرنے کی صلاحیت۔ جیسے کسی نے ہمیں ٹچ کیا، ہمیں محسوس ہوتا ہے، ہمیں آگ نے چھو لیا، ہمیں محسوس ہوتا ہے، ہم نے برف کو چھو لیا، محسوس ہوتا ہے کہ برف انتہائی سرد ہے، آگ انتہائی گرم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ناک کے دو نتنے میں، ایک میں قوت حاسہ، دوسرے میں قوت شامہ، شامہ یعنی سونگھنے کی قوت رکھ دی، جس سے ناک کھانے پینے کی چیزوں کی بو سونگھ کر فوراً کیفیت کا پتہ لگا دیتی ہے، یعنی کھانا تازہ ہے، باسی ہے، ٹیسٹی ہے نا۔ کھانا دیکھو لذیذ ہوگا تو سونگھنے سے پتہ چلتا ہے۔ یہی ناک تازہ ہوا کو بھی سونگھتی ہے، جو دل کی غذا ہے، جس سے اندرون کی حرارت برقرار رہتی ہے۔ یعنی جتنی ہم تازہ سانس ہوا، تازی ہوا میں ہم جب ہم سانس لیتے ہیں، تب یہ ہوتا ہے کہ وہ سانس ہمارے ناک کے ذریعے، ہمارے ایسوفیگس کے ذریعے ہمارے پھیپھڑوں میں جاتی ہے، تازہ آکسیجن لے کر، اور پھیپھڑوں میں جمی جو گندگی، جو کثافت ہے، اس کو لے کے باہر پھینک دیتی ہے۔ تو ناک نہ صرف سونگھنے، محسوس کرنے کے قابل ہے، بلکہ ناک ہمارے لیے زندہ رہنے کا بھی ایک بہت بڑا سبب ہے۔ غور کرو تو یہ سارا نظام کس نے بنایا؟ بے شک میرے اللہ نے بنایا۔ ایک فرض کے بارے میں شوہر پر بیوی کا خرچہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر واجب ہے کہ تم عورتوں کے لیے قاعدے کے موافق کھانے اور کپڑے کا انتظام کرو۔ شوہر پر واجب ہے کہ وہ بیوی کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق روٹی اور کپڑے کا انتظام کرے۔ شوہر مالدار ہے تو ادنا درجے کے کپڑے، ادنا درجے کے ساز و سامان نہ دے، بلکہ مالدار ہے تو اپنی مالداری کے حساب سے، یعنی اپنے اسٹیٹس کے حساب سے اسے کپڑے دلائے۔ ایک سنت کے بارے میں، اور یہ اس کے خلاف نہیں ہے، ایسا نہیں سوچنا کہ تقوی کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنی نعمتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ مالدار دکھیں، اور جو غریب ہے اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، جو چاہے کپڑے پہنے۔